پلیز ملک اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير المساجد البقاع خير البقاع المساجد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Hari Om Maha Manujyotir Jukata Majas Om Sahinavatu Sahinobunaktu Savirya Karmamahe तेजस्वनावती दवस्तुमा विद्दिशावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वपुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगम्भिर्दै ओम शांति ओम शांति ओम शांति। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत और इस पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में बैठकर, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अराकीन जलसा का, एक एक रुकन का, एक एक फर्द का, कि जिन्होंने मुझे फिर दोबारा इस बस्ती में हाजिरी का मौका दिया।
لمبے سفر کے بعد آپ کے اس جلسے میں آج شریک ہونے کا موقع ملا اور یہ جلسہ بہت مبارک اس لیے ہے کیونکہ ایک حافظ قرآن کی دستار بندی ہوئی ہے۔ حافظ قرآن کے سر پر ایک پگڑی باندھی گئی ہے اور پگڑی انسان کی لباس میں سب سے مبارک ہوتی ہے، لیکن یہ پگڑی قرآن کی نسبت پر باندھی گئی ہے۔ جب کوئی بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے تو اس کے سر پر فضیلت کی دستار باندھی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مبارک عمل ہے اور بہت ہی نیک کام ہے کہ جب کوئی بچہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر اس کو شان و شوکت سے نوازنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ اس بچے نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے، سینے میں 3,22,000 الفاظ کو اس نے محفوظ کیا ہے۔ یہ قرآن ہے، دنیا کے اندر صرف یہی ایک کتاب ایسی ہے جس کو زبانی یاد کر سکتے، باقی کسی اور کتاب کو یاد نہیں کر سکتے، صرف قرآن۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب میں نے یاد کی ہے، مجھے دکھا دے۔ میں پورے بھارت میں جاتا ہوں، کبھی کبھی اس دیش کے باہر بھی جانا ہوتا ہے، مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ قرآن کے علاوہ کسی نے کسی اور گرنتھ کو زبانی یاد کیا ہو، کوئی مائے کا لال نہیں بتا سکتا۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ، ابھی میں ایک پروگرام میں تھا اتراکھنڈ میں، اتراکھنڈ اتر پردیش سے کٹ کر جو بنا ہے، الگ ہو کر ابھی کچھ سالوں پہلے اس کو بنایا گیا۔ دہرادون کے قریب میں ایک پروگرام میں گیا، اسی مہینے کی 7 یا 8 تاریخ کو وہاں پہنچا ہوں، تو وہاں ایک بچے نے 1 سال کچھ ہی مہینے میں پورے قرآن کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے۔ جہنم کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو چھو لے، یا قرآن جس کے سینے میں ہو اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کا اعجاز اور معجزہ ہے۔ اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ اس قرآن کو ماننے والے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے اس قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان مدرسوں میں اس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن تمام دنیا کے مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ شریعت ہے۔ شریعت کہاں سے نکلتی ہے؟ ہمارے قرآن سے شریعت بنتی ہے۔ اور قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے قرآن تم کس کا کلام ہو؟ تمہارا تعارف کیا ہے؟ تمہارا لنک کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ تو آپ سوال کریں گے تو قرآن کہے گا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب ذوالجلال کا کلام ہوں، میں اللہ کا کلام ہوں۔ یہ قرآن ایک ایک چیز کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر، ایک حرف، ایک آیت نہیں، ایک لفظ، اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو 3 حرف پڑھ لیا۔ الف لام میم شروع میں ہے، سورۃ بقرہ کے شروع میں بالکل، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکی مل جاتی، ایک حرف پر 10 نیکی۔ بتائیے
دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے پر، دنیا کے کسی گرنتھ کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے، صرف قرآن کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ قرآن کو دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ قرآن کو سینے میں لگائیے تو سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ قرآن فائنلی اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اسی قرآن کے اندر انسان کو زندگی کیسے گزارنا ہے یہ بات بیان کی گئی۔ انسان کو اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ دنیا میں نئے نئے قانون آ رہے ہیں، ابھی ایک قانون نیا آیا، وہی اتراکھنڈ میں UCC یونیفارم سول کوڈ بہت پہلے سے چل رہا تھا، لیکن اتراکھنڈ کے اندر یہ نافذ کر دیا ہے یونیفارم سول کوڈ۔ یونیفارم سول کوڈ اتراکھنڈ میں لایا گیا، لے آئے اس کو، اور اس یونیفارم سول کوڈ کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا، قرآن کے خلاف تو بعد میں، پہلے خود بھارت کے سموِدھان کے خلاف ہے۔ بھارت کے سموِدھان میں کیا لکھا ہے؟ ہر آدمی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کی آزادی ہے، اگر کوئی گایتری منتر پڑھتا ہے تو اس کو گایتری منتر پڑھنے کی آزادی ہے، اگر کوئی سکھ ہے مول منتر پڑھنا چاہتا ہے، ایک اومکارا ستنام کرتا بھی تو اس کو وہ پڑھنے کی آزادی ہے، اور اگر کوئی ہنومان چالیسا پڑھنا چاہتا ہے وہ ہنومان چالیسا پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی کرسچن ہے وہ بائبل پڑھنا چاہتا ہے there is no God but one God and Muhammad is the last messenger of one God، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یعنی سب کے لیے برابر کا حق ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار لے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن UCC لا کر مسلمانوں کی شریعت کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی، کسی اور کی شریعت کو نہیں۔ اسی لیے مسلمان سب سے زیادہ وروध کر رہے ہیں کہ we don't want to UCC. The Muslim community denied, Muslim community don't want to implement the UCC. مسلمان نہیں چاہتا UCC لاگو ہو، نافذ ہو۔ کیونکہ UCC لانے کے بعد قرآن کا فرمان کے خلاف، شریعت کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف، بھارت کے سموِدھان کے خلاف، اور برائی کو وجود میں لانے والا قانون ہے یہ، زنا کا بازار گرم کرنے والا قانون ہے یہ۔ میں بتاؤں گا کیسے زنا کثرت کے ساتھ ہوگا UCC لانے کے بعد۔ ناجائز رشتے کو جائز قرار دیا گیا یونیفارم سول کوڈ میں، اسی لیے ایکسپلین کروں گا میں اخیر کے اندر۔ تو دنیا کے اندر جو سب سے بہترین شریعت اور نظام ہے وہ صرف اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی شریعت ہے، سب سے بہتر۔ UCC کون لا رہا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کون لا رہا ہے؟ وہی لوگ لا رہے ہیں جو لوگ ودھان سبھا میں بیٹھے ہیں، جو راتوں کو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور صبح جاتے ہیں UCC لاگو کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں لکھتے ہیں، قانون بناتے ہیں، لاگو کر دیتے ہیں، لیکن شریعت جو ہے، قرآن جو ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، کسی شرابی، کسی کبابی یا کسی ودھائک MLA یا MP کے لیے قانون کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور اللہ سے بہتر کسی کا قانون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ کسی کا قانون نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سا قانون بہتر رہے گا، اس انسان کو کیسا عمل کرنا چاہیے، اس انسان کو
یہ انسان کون سی بات پر عمل کر سکتا ہے، کتنی طاقت ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اللہ کا قانون بہتر ہے۔ ان ڈپلیکیٹ سی ایم، یہ ڈپلیکیٹ منتری منسٹر، یہ شرابی کبابی فاسق و فجار، یہ نالائق جھوٹے کرپٹ، یہ سارے کے سارے سب سے زیادہ کرپشن کون کرتا؟ یہی لوگ کرتے، راجنیتا لوگ کرتے۔ سب سے زیادہ گھوٹالا کون کرتا؟ یہی راجنیتا کرتے۔ جب یہ گھوٹالا کر سکتے ہیں تو یہ قانون بنانے میں بھی گھوٹالا کرتے ہیں۔ اور اللہ وہ ہے جو گھوٹالا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بناتا ہے قانون، اور وہ قانون قرآن ہے، جس میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ کتاب ایسی ہے، یہ شریعت ایسی ہے، اس کا فرمان ایسا ہے کہ تمام انسانوں کی بھلائی اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ انسان عمل تو کر کے دیکھے اس قرآن کو، اس قرآن کو پڑھ کر تو دیکھے، پھر پتا چلے گا کہ اس قرآن میں کتنی کتنی اچھائی ہے۔ تو ہمارا قرآن ہے یہ۔ آج الحمدللہ ہمیں گرو ہونا چاہیے کہ اس قرآن کریم کو ہمیں پڑھنے کا، عمل کرنے کا اللہ نے موقع دے رکھا۔ آج مسلمان قرآن سے ہٹتا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ظالم، کافر، شرابی، کبابی، فاسق لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہمارے قرآن جہاں مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ان مدرسوں میں تالے لگا دو، مسجد میں جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے مسجد کو شہید کر دو۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ 600 پرانی مسجدیں شہید کر دی گئی دلی میں، 1283 مدرسے آسام کے اندر تالا بند کر دیا گیا۔ ہلدوانی اتراکھنڈ میں 30 سال سے چل رہا مدرسہ بلڈوزر لا کر کے اس کو ابھی 7 یا 8 تاریخ کو اس کو گرا دیا گیا۔ مسجد وہاں پر شہید کر دی گئی۔ بڑی مسجد مسجد بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ بھارت کے اندر ہماری بابری مسجد، وہ اس کو شہید کر کے بت خانہ بنا دیا گیا۔ اور اب وارانسی کی، بنارس کی گیان واپی مسجد کی باری ہے۔ اس کے نیچے اس مسجد کے تہہ خانے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ویاس روم بولتے اس کو۔ اس روم کے اندر مورتی بٹھا دی گئی۔ اب اس مورتی کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابھی ایک کونے میں پوجا کی پرمیشن دی گئی ہے۔ سال 2 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کے بعد اس مندر کے، اس مسجد کے اندر میں مورتی رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہاں پر فلاں مورتی پرکٹ ہو گیا، زمین سے نکل گیا۔ اور پوری مسجد کو کیا کہیں گے کہ پوری مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی ہے۔ اسی لیے اب اس مسجد کو ہندوؤں کے قبضے میں دینا چاہیے۔ اسلام کا ایک فیصلہ ہے، قرآن کا، شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ کسی مندر یا کسی زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ جس نے گیان واپی مسجد بنائی مندر توڑ کر، کیا وہ جاہل تھا؟ ان پڑھ تھا کیا وہ؟ اس کو نہیں معلوم تھا کہ مسجد بنا رہا ہوں، کسی کی مندر توڑ کر جائز ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ افواہ ہے، خامخواہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ابھی تو لاٹھی بھی آپ کے پاس ہے، بھینس بھی آپ کے پاس ہے۔ جہاں من میں آتا ہے جس مسجد کو توڑنا ہے، شہید کرنا، بلڈوزر لاؤ، لا کر گرا دو۔ ہلدوانی اتراکھنڈ کے اندر 1937 سے وہ لوگ اس زمین پر رہ رہے ہیں۔ 1937 جب دیش آزاد بھی نہیں ہوا تھا تب سے رہ رہے ہیں، لیز پر، کرائے پر وہ زمین گورنمنٹ سے لی تھی وہاں کے لوگوں نے۔ شاید 1994 میں وہ زمین خرید بھی لی گئی تھی، شاید وہاں کا کچھ لوگ ہوں گے، انہوں نے ان سے خرید لی۔ جب وہ زمین کے اوپر جھگڑا ہوا تو وہ زمین کا میٹر کہاں پہنچا؟ کورٹ میں۔ جب کورٹ میں کوئی معاملہ پہنچ گیا تو کورٹ کا جب تک فیصلہ نہیں آئے گا تو کسی کو اس زمین پر کچھ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، یعنی اس کو نہ توڑ سکتے ہیں نہ اس میں اور کام کر سکتے ہیں۔
ابھی آج کے دن، آج جو 14 تاریخ ہے، آج کے دن ہائی کورٹ میں اس زمین کا بحث ہونا تھا، لیکن آج بحث ہونے سے پہلے 8 تاریخ کو ہی بلڈوزر لا کر اس مسجد کو شہید کر دیا گیا، وہ مدرسے بھی توڑ دیے گئے۔ کیوں؟ پتا تھا ان ظالموں کو کہ 14 تاریخ میں جب فیصلہ آئے گا تو مدرسے اور مسجد کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور جب کورٹ فیصلہ کر دے گا ان کے حق میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے ٹائم سے پہلے آؤ اس مسجد کو توڑ دو، شہید کر دو، اس مدرسے کو بلڈوزر سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ مان کر چلیے ٹھیک ہے، اگر وہ سرکار کی زمین پر اس کا قبضہ تھا تو 1937 سے سرکار سو رہی ہے کیا؟ اس کا ڈی ایم جو ہوتا ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا کاریہ پالیکا، ڈی ایم، ایس پی، کپتان، یہ کیا شراب پی کر سو رہے تھے؟ اتنے دن سے کام چل رہا ہے، سرکاری ہاسپٹل بنا دیا گیا ہے، سرکاری اس کے اندر اسکول بنائے گئے ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کو پتا نہیں چلا، اچانک اب پتا چلا ہے کہ وہ زمین کے اوپر ناجائز قبضہ ہے۔ آپ قانونی طور پر کام کرو گے کہ ڈنڈے کے زور پر کام کرو گے؟ سمویدھان کہتا ہے کہ بھائی اس کو قانونی اعتبار سے لڑائی لڑنی چاہیے۔ اسی لیے کسی بھی مدرسے کو صرف یہ سمجھ کر کہ یہ مدرسہ ہے اس کو بلڈوزر لا کر توڑ کر گرا دو، تو ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہمارے اتراکھنڈ کے سی ایم صاحب، اگر مدرسہ نہیں ہوتا یہ دیش آزاد نہیں ہوتا تھا، اگر مدرسہ نہ ہوتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نہ ہوتے، مدرسہ نہ ہوتا شاہ عبدالعزیز محدث نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نہ ہوتے، تو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ کوئی مائے کا لال دینے والا نہیں تھا۔ انگریز کو اگر سامنے میں چیلنج کسی نے کیا ہے تو شاہ عبدالعزیز نے کیا ہے، اور شاہ عبدالعزیز کہاں سے پیدا ہوا؟ انہی مدرسوں سے پیدا ہوا ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے، مولانا عبدالرشید گنگوہی نہ ہوتے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ ڈالی جاتی، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو شیخ الاسلام نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے، مولانا عبید اللہ سندھی نہ ہوتے، اگر یہ اکابر نہ ہوتے تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا۔ انگریز کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی نے بات کی ہے تو شیخ الاسلام نے بات کی ہے۔ تم تو نہیں تھے، تم تو معافی مانگ رہے تھے، تم تو انگریز کی چاپلوسی کر رہے تھے، لیکن اس دیش کو آزاد کیا ہے 65,000 علماء کرام نے اپنا خون بہا کر اس دیش کو آزاد کیا۔ اور علماء کہاں سے پیدا ہوتے؟ علماء مدرسوں سے پیدا ہوتے۔ اسی لیے مدرسوں کو بلڈوزر سے توڑنے والے سنو، اگر آج بھی اس دیش کو خون کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے مدارس میں پڑھنے والے سر پہ کفن باندھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام تو یہ تاریخ ہمارے مدرسوں کی ہے۔ اب کچھ لوگ صرف کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے مدرسے میں ٹوپی اور داڑھی والا بچہ چھوٹا چھوٹا پڑھتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے آپ کے مدرسے میں، کیا ضرورت ہے ان مدرسوں کو باقی رہنا؟ الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے شاستر پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا قرآن جو کہتا ہے ہم لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگ ڈپلیکیٹ خدا کو نہیں ماننے والے، ہم اصلی خدا کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں آج کے زمانے میں نہ وہ سمویدھان کو مانتے ہیں نہ وہ شاستر کو مانتے ہیں، شاستر کو بھی نہیں مانتے، سمویدھان کو بھی نہیں مانتے۔ شاستر سے بڑھ کر آج کل کے نیتا لوگ ہو گیا ہے۔ میرے مسلمانوں، یہاں رک کر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہے، مدرسے شہید کیے جا رہے ہیں، علماء کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جا رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، قرطبہ کی جامع مسجد
عیسائیوں کے قبضے میں ہے. بابری مسجد شہید کر دی گئی, بت خانہ بنا دیا گیا ہے, اور آج جان واپی مسجد کا نمبر ہے. تقریباً 3000 مسجدوں کا لسٹ بنایا ہوا ہے. ایک ایک مسجد کے اوپر یہی الزام لگائیں گے, یہاں پر فلاں دیوی دیوتا پیدا ہوا, یہاں پر تو شیو جی پیدا ہو گئے, یہاں پر تو رام جی پیدا ہو گئے, یہاں پر تو سرسوتی جی پیدا ہو گئے. آج سرسوتی پوجا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں, آج سرسوتی پوجا کا دن ہے. سرسوتی پتا ہے, سرسوتی شری سرسوتائے نمہ. سرسوتی جی کن کی بیوی ہے؟ برہما جی کی. برہما کون ہے؟ ہندو بھائیوں میں سب سے بڑا پیدا کرنے والا, جو رچیتا ہے اس زمین کا, وہ برہما. وہ برہما کی بیوی سرسوتی, اور سرسوتی کی ہر اسکول میں پوجا کرتے ہیں. کیوں؟ اس کو گیان کا اور فن کا, ہنر کا, اس کو دیوی مانا جاتا ہے. ہندو بھائیوں کا عقیدہ کنسپٹ ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا, لیکن ابھی نہیں, آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد, تب بتاؤں گا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آج ہی مجھے پتا چلا. آج میں جب بیٹھا ٹرین میں, میری طبیعت خراب تھی تو میں کلکتے میں رک گیا تھا, بخار وغیرہ چڑھ گیا تھا, تو میں تھوڑا سوچا کہ بعد میں چلوں گا, ورنہ گاڑی آ رہی تھی تو میں گاڑی سے نہیں آیا. تو میں ٹرین میں جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں تھوڑا مطالعے کا میں شوقین ہوں, اور ٹرین وغیرہ میں اچھا موقع ملتا ہے مطالعہ کرنے کا, اسٹڈی کرنے کا, پڑھنے کا. تو یہ میں نے پہلی بار پڑھا, مجھے میں اچنبے میں پڑھ گیا. ایک قرآن پڑھ رہا تھا میں, اس قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ شری برہما جی جو خدا ہے, برہما وشنو مہیش, برہما ہے, وشنو ہے, شیو ہے, 3 بڑے خدا ہیں. یہ 3 بڑے پرماتما ہندو بھائی کے. ان میں سے جو برہما جی ہیں, میں تو آج تک یہ جانتا تھا ان کی ایک ہی بیوی ہے سرسوتی جی, لیکن ایک نہیں ہے, 5 بیوی. 5 بیوی ہے. ان میں سے ایک کا نام گایتری ہے, ان میں سے ایک کا نام سوتری ہے, ایک کا نام شردھا ہے, ایک کا نام ان کا میگھا ہے, اور 5ویں کا نام, لاسٹ میں 5ویں کا نام سرسوتی جی ہے. 5 بیوی, برہما جی کے 5 بیوی. اور قرآن میں اگر اللہ نے کہہ دیا کہ 4 شادی کر لو, 4 بیوی رکھو, تو پیٹ میں گڑگڑ ہوتا, درد ہوتا. اور وہاں برہما جی 5 محترمہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ باتیں کمپیریزن کی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی 4 شادی کرے کہ کوئی 5 شادی کرے کہ کوئی 2 شادی کرے, اس سے دیش کے اندر دیش کی ترقی کی رکاوٹ نہیں ہے. دیش میں ترقی کی رکاوٹ 4 شادی یا 2 شادی نہیں ہے. دیش کے اندر ترقی کے اندر جو رکاوٹ ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں. یہ جو مندر, مسجد, شریعت, قرآن, یونیفارم, بلڈوزر, ٹوپی اور داڑھی, یہ لوگ کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے اس دیش کی ترقی رکی ہوئی؟ میرے مسلمانوں, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر, لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ میں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے جو اللہ کی مدد نہیں آ رہی. پہلے زمانے میں اللہ کی مدد بہت آتی تھی, کھل کر آتی تھی. ابرہا جب کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیر ابابیل کو بھیجا, جاؤ اور اس ابرہا کو تباہ کر دو. طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. وہ طیر ابابیل آتا ہے, اپنے چونچ میں ایک چھوٹا پتھر, چھوٹا دانہ منہ میں لیتا ہے, دونوں ٹانگ میں 2 لیتا ہے, اور اس کو ہاتھی کے اوپر, فوجوں کے اوپر چھوڑ دیتا. جس کے اوپر وہ پتھر گرتا ہے وہ وہیں پر تباہ و برباد ہو جاتا. لیکن ان کو بھیجا کس نے تھا؟ ان کو بھیجا تھا طیرن ابابیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی سورت ہے, سورہ کیف. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول.
अब रहा बड़ा ज्यादा मुतकब्बिर, अब रहा बहुत ज्यादा ताकतवर बादशाह, वो कहता है कि मैं काबतुल्लाह को शहीद कर दूंगा, मैं काबतुल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि काबतुल्लाह की बड़ी इज्जत हो रही है, लोग तवाफ करते हैं, मैं उसको ढा दूंगा। वो अब रहा आता है, जब काबतुल्लाह को ढाने की कोशिश करता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तैरन अबाबील परिंदों को भेजते हैं कि जाओ तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, उनके सर पर पत्थरों की बारिश होती है, वजालहुम कासिम माकूल, वो सारे जितने भी फौज और जितने भी घोड़े और हाथी थे सबको अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह की मदद आई, एक बड़ी मदद कहाँ आई? जंगे बद्र में अल्लाह के नबी सहाबा लड़ रहे 313 हैं, जब देखा कि 313 उधर 1000 की तादाद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को कई हजार फरिश्ते देकर भेजा कि जाओ मेरे नबी की मदद करो, कहीं ऐसा ना हो मेरे नबी खत्म हो गए और सहाबा खत्म हो गए तो मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरिश्तों की मदद की, फरिश्तों के जरिए से सहाबा की मदद की, लेकिन आज मस्जिद अक्सा इन शराबियों के कब्जे में है। आज हमारी मस्जिद, आज हमारी ज्ञानवापी मस्जिद ये करप्ट लोगों के शिकंजे में जा रही है। उससे पहले एक मस्जिद शहीद की जा चुकी है और दूसरे नंबर पर हमारे भारत के अंदर कई मस्जिदें शहीद कर दी गई। 650 साल पुरानी मस्जिद दिल्ली के अंदर महरौली मस्जिद शहीद की गई। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह के फरिश्ते क्यों नहीं आ रहे हैं जमीन पर? समाज के अंदर टोपी और दाढ़ी वालों को ट्रेन में जाते हुए से पकड़ कर मारा जाता है। अगर कोई मौलाना मिल जाए तो उसको नाम पूछकर उसको गोली से उसको शूट कर दिया जाता है। यही हल्द्वानी में मदरसे और मस्जिद शहीद किए गए, ठीक था, लेकिन गोलियों से देख देख कर तकरीबन 30 लोगों को इनकाउंटर किया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह की मदद नहीं आ रही। क्यों? पता है, सिर्फ इसलिए कि आज का मुसलमान कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है, आज का मुसलमान शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहा है, आज का नौजवान कुरान से कोई मोहब्बत नहीं, मुसलमानों को शरीयत से कोई मोहब्बत नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है अकीमुस्सलाह, नमाज अदा करो, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह कुरान में कहता है कि सूद मत खाओ, मुसलमान सूद खाता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि शराब गंदी चीज है, मुसलमान शराब पीता है। अल्लाह कुरान में कहता है ज़कात दो, मुसलमान ज़कात नहीं देता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि गीबत मत करो, जासूसी मत करो, मुसलमान गीबत भी करता है, मुसलमान जासूसी भी करता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि लोगों के माल को बेईमानी से मत खाओ, मुसलमान दुनिया में बेईमानी करता है, मुसलमान झूठ बोलता है। बताइए ये सब कुरान के खिलाफ है कि नहीं है? जब मुसलमानों, जब मोमिन बंदा कुरान और शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह की मदद नहीं आती है। फिर